العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وأما النص فما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى من المتكلم لا في نفس الصيغة، يعني يفهم منه معنى لم يفهم من الظاهر بسبب أن المتكلم ساق ذلك النظم لذلك المعنى لا بمجرد فهمه من الصيغة. والمشهور فيما بين القوم أن في النص يشترط السوق وفي الظاهر عدم السوق فيكون بينهما مباينة. فإذا قيل جاءني القوم كان نصا في مجيء القوم، وإذا قيل رأيت فلانا حين جاءني القوم كان نصا في الرؤية ظاهرا في مجيء القوم. ولكن ذكر في عامة الكتب أن الظاهر أعم من أن يشترط فيه السوق أو لا، والنص يشترط فيه السوق البتة. وهكذا حال كل قسم فوقه من المفسر والمحكم، فإن بعضه أولى من بعض بحيث يوجد الأدنى في الأعلى فيكون بينهما عموم وخصوص مطلقا. اور نص و کلام ہے جو ظاہر کی بنسبت زیادہ واضح ہو، مگر یہ وضاحت متکلم کی طرف سے توضیح معنی کے سبب ہو، نہ کہ نفس صیغہ کے سبب. یعنی نص سے ایسے معنی سمجھ میں آئیں جو ظاہر سے نہیں سمجھے گئے تھے، اس سبب سے کہ متکلم اس نظم کو اس معنی کے لیے لایا ہے. ایسا نہیں کہ وہ معنی محض صیغے سے سمجھ میں آ جاتے ہیں. اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ نص میں سوق شرط ہے اور ظاہر میں عدم سوق شرط ہے، لہذا ان دونوں کے درمیان تباین کی نسبت ہوگی. پس جب کہا جائے جاءنی القوم تو یہ کلام قوم کی آمد کے سلسلے میں نص واقع ہوگا، اور جب کہا جائے گا رأیت فلانا حین جاءنی القوم تو یہ کلام رؤیت میں نص اور مجیء قوم میں ظاہر واقع ہوگا. لیکن متقدمین کی عام کتابوں میں یہی مذکور ہے کہ ظاہر اس بات سے عام ہے کہ اس میں سوق شرط ہو یا نہ ہو، البتہ نص میں سوق شرط ہے. یہی حال ہر اس قسم کا ہے جو نص سے اوپر ہے، یعنی مفسر اور محکم، اس لیے کہ ان اقسام میں بعض سے اولا ہے، اس طور پر کہ ادنا اعلیٰ میں موجود ہے. پس ظاہر اور نص کے درمیان عموم و خصوص مطلق ہوگا. عزیز طلبہ کرام، تقسیم ثانی کی دوسری قسم نص ہے، اور نص وہ کلام ہے جس میں ظاہر سے زیادہ وضاحت ہو، مگر یہ وضاحت اس درجے سے ہوتی ہو کہ متکلم اس کلام کو اس معنی مفہوم کے لیے لایا ہے، نفس صیغہ میں کوئی وضاحت نہیں ہے. شارح علیہ الرحمہ نے اسی کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ نص سے ایسے معنی سمجھ میں آتے ہیں جو معنی ظاہر سے نہیں سمجھے گئے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ متکلم اس نص کو اس معنی کے لیے لایا ہے، نہ اس لحاظ سے کہ یہ معنی محض صیغے سے سمجھ میں آتے ہیں. شارح علیہ الرحمہ نے ظاہر اور نص کے درمیان نسبت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ علماء متأخرین میں یہ بات مشہور ہے کہ ظاہر اور نص کے درمیان تباین کی نسبت ہے، اس طور پر کہ نص میں سوق شرط ہے اور ظاہر میں عدم سوق شرط ہے. یعنی نص میں یہ بات شرط ہے کہ متکلم کلام کو اس معنی کے لیے لایا ہو جس معنی میں وہ کلام نص ہے، اور ظاہر میں یہ بات شرط ہے کہ متکلم اس کلام کو اس معنی کے لیے نہ لایا ہو جس معنی میں اس کلام کو ظاہر قرار دیا گیا ہے. چنانچہ جب جاءنی القوم کہا جائے گا تو یہ کلام قوم کی آمد اور آنے کو بیان کرنے کے سلسلے میں نص واقع ہوگا، کیونکہ یہ کلام اسی مقصد کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے. اور جب رأیت فلانا حین جاءنی القوم کہا جائے گا تو یہ کلام فلاں کی رؤیت میں نص اور قوم کی آمد کے سلسلے میں ظاہر واقع ہوگا، کیونکہ اس کلام سے متکلم کا مقصود فلاں کی رؤیت کو بیان کرنا ہے، نہ کہ قوم کی آمد کو. بس چونکہ متکلم اس کلام کو رؤیت فلاں کو بیان کرنے کے لیے لایا ہے اور قوم کی آمد کو بیان کرنے کے لیے نہیں لایا ہے، بلکہ قوم کی آمد خود بخود کلام سے ظاہر ہوتی ہے، اس لیے یہ کلام رؤیت فلاں میں نص اور قوم کی آمد میں ظاہر واقع ہوگا.
بہرحال جب نص میں سوق شرط ہے اور ظاہر میں عدم سوق شرط ہے تو ان دونوں کے درمیان تباین کی نسبت واقع ہوگی، مگر عامۃ المتقدمین کی کتابوں میں مذکور ہے کہ ان دونوں کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی ظاہر عام مطلق ہے اس طور پر کہ ظاہر عام میں مطلق ہے اس طور پر کہ ظاہر اس بات سے عام ہے کہ اس میں سوق پایا جائے یا نہ پایا جائے، اور نص خاص سے مطلق ہے اس طور پر کہ اس میں سوق کا پایا جانا شرط ہے۔ بس جو کلام نص واقع ہوگا وہ ظاہر تو ہو سکتا ہے، مگر جو کلام ظاہر واقع ہوگا اس کے لیے نص ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہی حال اوپر والی قسم کا ہے، یعنی ہر اوپر والی قسم نیچے والی قسم سے خاص ہوگی۔ مثلا نص سے اوپر مفسر ہے اور مفسر سے اوپر محکم ہے، تو مفسر نص سے خاص ہے اس طور پر کہ نص اس بات سے عام ہے کہ اس میں تعویل و تخصیص کا احتمال ہو یا نہ ہو، مگر مفسر میں تعویل و تخصیص کے احتمال کا نہ ہونا شرط ہے۔ بس اس اعتبار سے نص عام میں مطلق اور مفسر خاص سے مطلق ہوگا، اور محکم مفسر سے خاص ہے اس طور پر کہ مفسر اس بات سے عام ہے کہ وہ نسخ کا احتمال رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اور محکم میں تعویل تخصیص اور نسخ کے احتمال کا نہ ہونا شرط ہے۔ بس اس اعتبار سے مفسر عام میں مطلق اور محکم خاص سے مطلق ہوگا۔ بہرحال متقدمین کے نزدیک جس طرح ظاہر اور نص کے درمیان عموم و خصوص مطلق ہے، اسی طرح نص اور مفسر کے درمیان اور مفسر اور محکم کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ ان چاروں قسموں میں چونکہ بعض سے اولا اور اعلیٰ ہے اور ادنا اعلیٰ میں موجود ہوتا ہے، اس لیے ظاہر نص میں، نص مفسر میں اور مفسر محکم میں موجود ہوگا۔ وحکمہ وجوب العمل بما وضح على احتمال تعویل هو في حیز المجاز، أي حكم النص وجوب العمل بالمعنى الذي وضح منه مع احتمال تعویل كان في معنى المجاز، وهذا التعويل قد يكون في ضمن التخصيص بأن يكون عاما يحتمل التخصيص، وقد يكون في ضمن غيره بأن يكون حقيقة تحتمل المجاز، فلا حاجة إلى أن يقال على احتمال تعويل أو تخصيص كما ذكره غيره، ولما احتمل هذا الاحتمال النص كان الظاهر الذي هو دونه أولى بأن يحتمله، ولكن مثل هذه الاحتمالات لا تضر بالقطعية۔ اور اس نص کا حکم اس معنی پر عمل کرنا واجب ہونا ہے، عمل کا واجب ہونا ہے جو معنی اس سے واضح ہو، یعنی نص کا حکم اس معنی پر عمل کا واجب ہونا ہے جو معنی اس سے واضح ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ مجاز کے ضمن میں تعویل کا احتمال بھی ہو، اور یہ تعویل کبھی تخصیص کے ضمن میں ہوتی ہے بئی طور کہ نص عام ہو تخصیص کا احتمال رکھتی ہو، اور کبھی غیر تخصیص کے ضمن میں ہوتی ہے بئی طور کہ نص حقیقت ہو مجاز کا احتمال رکھتی ہو۔ پس اعلیٰ احتمالی تعویل اور تخصیص کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ ان کے علاوہ نے ذکر کیا، اور جب نص یہ احتمال رکھتی ہے تو ظاہر جو اس سے نیچے کے مرتبہ میں ہے بدرجہ اولا اس کا احتمال رکھے گا، لیکن اس طرح کے احتمالات قطعی ہونے کے لیے مضر نہیں ہے۔ مصنف منار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نص کا حکم یہ ہے کہ جو معنی نص سے واضح ہو ان پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن مجاز کے ضمن میں تعویل کا احتمال باقی رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ نص سے جو معنی ثابت اور واضح ہوتے ہیں ان پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، مگر اس میں تعویل کا احتمال باقی رہتا ہے، اس طور پر کہ نص اگر عام ہو تو وہ تخصیص کا احتمال رکھتی ہے، اور اگر نص خاص ہو تو اس میں مجاز کا احتمال ہوتا ہے۔ وَهَذَا التَّعْوِيلُ قَدْ يَكُونُ سے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ نص اگر عام ہو تو اس میں تخصیص کا احتمال ہوتا ہے، اور اگر غیر عام یعنی خاص ہو تو اس میں تعویل یعنی مجاز کا احتمال ہوتا ہے، جیسا کہ گزشتہ سطروں میں مذکور ہے۔ پس جب یہ دونوں احتمال موجود ہیں تو مصنف منار کو یوں کہنا چاہیے تھا علی احتمال تعویل و تخصیص، جیسا کہ دوسرے حضرات علماء نے اس کو اسی طرح ذکر کیا ہے، یعنی لفظ تعویل کے بعد لفظ تخصیص بھی ذکر کرنا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ تعویل تخصیص اور مجاز دونوں کو شامل ہے۔ لفظ تعویل تخصیص اور مجاز دونوں کو شامل ہے، اس طور پر کہ تعویل لفظ کو اس کے ظاہر سے خلاف ظاہر کی طرف پھیرنے کا نام ہے،
لفظ کو ظاہر سے خلاف ظاہر کی طرف پھیرنے کا نام ہے، اور یہ پھیرنا خواہ تخصیص کے ذریعے ہو خواہ مجاز کے ذریعے ہو۔ بس ثابت ہو گیا کہ لفظ تعویل تخصیص اور مجاز دونوں کو شامل ہے، اور جب لفظ تعویل تخصیص کو شامل ہے تو متن میں تعویل کے بعد تخصیص کو ذکر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ صاحب نور الانوار کہتے ہیں کہ نص جو ظاہر کی بنسبت اقویٰ اور اعلیٰ ہے، جب وہ تعویل کا احتمال رکھتی ہے تو ظاہر جو رتبے میں نص سے کمتر ہے وہ بدرجہ اولیٰ تعویل کا احتمال رکھے گا۔ لیکن اب یہ سوال ہوگا کہ جب نص اور ظاہر دونوں تعویل کا احتمال رکھتے ہیں تو یہ دونوں ظنی ہونے چاہیے، کیونکہ جو کلام تعویل کا احتمال رکھتا ہے وہ ظنی مفید ظن ہوتا ہے، حالانکہ دونوں قطعی مفید یقین ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ احتمال بغیر دلیل شرعی کے پیدا ہوا ہے، اور جو احتمال بغیر دلیل شرعی کے پیدا ہوا ہو وہ قطعیت کے لیے مضیر نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے کلام ظنی نہیں ہوتا۔ لہذا نص اور ظاہر بھی اس قسم کے احتمالات کی وجہ سے ظنی نہیں ہوں گے، بلکہ حسب سابق قطعی اور مفید یقین رہیں گے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.